بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ اس عورت نے ایسا بچہ جنا کہ جس کے 2 پیٹ، 2 سر، 4 ہاتھ اور 2 شرم گاہیں ہیں۔ یہ سب کچھ اوپر والے بدن کے حصے پر تھا، لیکن نچلا حصہ 2 ران، 2 پنڈلیاں اور 2 پاؤں پر مشتمل تھا۔ لوگوں کا اس کے بارے میں طرح طرح کا خیال تھا۔ عورت اس عجیب الخلقت مولود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی اور اس سے اس عجیب الخلقت بچے کے باپ کی میراث طلب کی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور یہ تمام داستان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس واقعے کی پہلے خبر دی گئی ہے اور یہ عجیب الخلقت ایک کہانی ہے۔ دستردست اس عورت کو اس بچے کے ساتھ پابند کیا جائے اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جائے جو ان کی اچھی طرح سے سرپرستی کرے۔ زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا کہ عجیب الخلقت کی ماں دنیا سے چل بسی اور وہ عجیب الخلقت بھی بڑا ہو گیا اور اس نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک نامرد اس کی خدمت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چند دن گزرے کہ اس میں ایک حصے نے شادی کا مطالبہ کیا۔ اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک بدن جو چیز مانگتا ہے تو دوسرا الٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ ان میں ایک نکاح کا مطالبہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ بڑا حلیم و بزرگ ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک حصہ اپنے بھائی کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی سے جمع کرے۔ میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں، اس عجیب الخلقت کا نکاح کی خواہش کرنا علامت ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ 3 دن کے اندر مر جائے گا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تھی وہ 3 دن کے بعد مر گیا۔ جب وہ مرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحاب سے مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا اسے تلوار سے جدا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری یہ عجیب بات ہے کہ میں زندہ کو مردہ کے لیے قتل کروں۔ اس وقت زندہ بدن فریاد کرنے لگا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قضیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے کی حل کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاملہ بہت آسان ہے، اسے غسل و کفن دے کر اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جس سے لٹکا ہوا ہے وہ اٹھائے رکھے، وہ گل سڑ جائے گا، جیفا ہو جائے گا، اس کو کاٹ دیا جائے گا، اس زندہ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ گل سڑ جانے کے بعد جڑا ہوا بھی 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا اس پر عمل کیا گیا۔ جس طرح خبر دی تھی اسی طرح واقعہ ہوا اور وہ اپنے کٹے ہوئے جیفا کی بدبو سے وہ بھی مر گیا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔